لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترع على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات جو مجلس سن رہی ہیں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور ابتداً تبرک کے طور پر، آج کی اس خوشی کے تبرک کے طور پر چند کلمات امام کی دعا کے پڑھتے ہیں اور ایک چند مطالب بھی عرض کرنا ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا مختصر وقت میں عرض کریں گے اور دعا بھی انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں چند جملے پڑھے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی پہلی ہی دعا کے سب سے ابتدائی کلمات ہیں. یوں تو صحیفہ سجادیہ بہت ہی عظیم الشان 54 دعاؤں کا مجموعہ، 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں بہت ساری مناسبتوں سے اور بہت سارے حالات میں امام نے دعا سکھائی ہے. دعا کیوں ہے پتہ نہیں، فرصت ہوگی شاید تھوڑا سا اشارہ کر سکیں، لیکن یہ دعا فقط صرف جو ہے ایک دعا نہیں ہے کہ انسانوں کے پاس دعا نہیں ہے تو کچھ دعائیں بتا دی جائیں، بلکہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے امام سید سجاد نے دین کی مکمل بنیادوں کو بیان کیا، اور دین فہمی، دین کو سمجھنے کا ایک بہت ہی اچھا سورس اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ خود صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ ہے. یعنی دعائیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، کیونکہ صحیفہ سجادیہ میں صرف دعائیں ہیں، دعاؤں کے سوا اور کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں میں سب کچھ ہے. یوں ظاہراً دیکھا جائے تو صرف دعائیں ہیں، اور دعاؤں سے عام طور سے لوگوں کا تصور یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگ لینا، جبکہ دعا کے مانگنے مانگنے کے ہوتے بھی نہیں ہیں. ایک بڑی مشکل یہ ہے، دعا کے معنی مانگنے کے بالکل نہیں ہیں. مانگنے کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوال کرنا. ہمارے یہاں جو سوال بولا جاتا ہے وہ کوشچن آنسر کے لیے بولا جاتا ہے. عربی میں سوال یعنی مانگنا، سوال نہیں، سوال. جو آپ کہتے ہیں اللہم انی اسألک، یہ آپ پڑھتے ہیں نا متعدد جگہوں پہ. ابھی کل جو ہے دعا کمیل پڑھ رہے تھے، شروع میں ترجمے میں آپ نے پڑھا، پھر بعد میں اردو میں ترجمہ سنا جو لوگ یہاں برادران موجود تھے. اللہم انی اسألک، اسألک، اسألک یعنی تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں.
سوال کا مطلب نہیں میں تجھ سے مانگتا سوال کرتا ہوں کہ فلاں مطلب میں نہیں سمجھا اس کا جواب دے. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ میں تیرے سامنے کچھ مانگ رہا ہوں، تو اس کا جواب دے اپنے دینے کے ذریعے سے. تو مجھے عطا فرما، میرے سوال میں تیری طرف سے عطا ہو، میرا سوال ہو تیری عطا ہو، میرا مانگنا ہو اور تیری بخشش ہو. تو عربی میں مانگنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے سوال. اسألک، اسألک، دعا کے معنی مانگنا ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو پہلے تو یہ حل کر لیں. یعنی جب دعا کے لیے آئیں تو مانگ کا تصور لے کے نہیں آئیں جو اس کے معنی ہی نہیں ہے. جس لفظ کے معنی ہی نہیں مانگنے کے ہیں تو وہ تصور لے کے آپ آ رہے ہیں تو وہ تو غلط ہو گیا نا. معنی اس کے کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور سوچ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک، پھر مولانا سے بھی کہتے ہیں مولانا میرے لیے دعا کریے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ میرے لیے کچھ مانگ لیجیے گا. ہاں، دعا کرنا سب سے پہلے تو یہ کہ دعا انسان خود کرے. منع نہیں کہ دوسروں سے بھی کہے دعا کرنے کے لیے. قرآن میں بھی موجود ہے کہ جناب یعقوب کے فرزندوں نے اپنے بابا سے آگے کہا کہ بابا جان آپ میرے لیے استغفار کریے. وہاں بھی دعا کا لفظ نہیں ہے. میرے لیے کیا کریے؟ استغفار کریے. وہاں بھی استغفار میں کیا ہے؟ استغفار کے معنی دعا نہیں ہے. استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، مانگنا. وہاں مانگنا ہی آ جائے گا. یعنی کسی چیز کی طلب. میرے لیے مغفرت طلب کریے گا. باپ نے بیٹوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے عنقریب مغفرت طلب کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. تو کہہ سکتے ہیں، لیکن دعا کے میں صرف لفظ کی وضاحت کرتا ہوں اور اس بحث میں نہیں پڑھوں گا چونکہ پھر پوری بحث تھوڑا لمبی ہو جائے گی اور ہمیں ترجمے تک بھی پہنچنا ہے ان کلمات سے، اور ایک دو مطلب اور بھی عرض کرنا ہے. صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج امام سید سجاد علیہ السلام کی یہ شب ہے. اور امام کی ذات، جب بھی امام سید سجاد کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک تصور ابھر کے ضرور آتا ہے کہ امام سید سجاد کی دعائیں جو عظیم الشان ہے. دیکھیں یہاں پہ صحیفہ سجادیہ میں وہ 54 دعائیں ہیں. 54 دعا بہت سارے جگہوں پہ پائے، شاید کل ملا کے 54 دعا ملے گی نہیں. دوسرے مکتب میں دوسرے فرقے کا لفظ کہنا تو اچھا نہیں ہے چونکہ اسلام میں فرقہ بازی اچھی نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاں شاید 54 قاعدے کی دعا بھی نہیں ملے گی. کرسچینٹی میں دعائیں ہیں لیکن کتنی دعائیں ہیں؟ آپ جا کے ڈھونڈیں کتنی دعائیں ملتی ہیں. اور جتنی ملتی ہیں اس کی کوئی بھی دعا کے لیول امام سید سجاد کی کسی ایک دعا کے برابر بھی نہیں. یہ کوئی میں جذبات میں یا عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں، جو پہچان سکتے ہیں. جب امام سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ویٹیکن جانتے ہیں آپ سبھی لوگ ہیں؟ ویٹیکن یعنی پورے کرسچن دنیا کے کیتھولک جو سب سے بڑا فرقہ ہے، جو مذہبی فرقہ ہے، ان کا سب سے بڑا مرکز کی جو پورا ملک بھی ہے، 800 کچھ 32-35 لوگوں کا ایک ملک ہے نا. سب سے چھوٹا ملک دنیا کا کون ہے؟ ہاں، ویٹیکن سٹی. اس کو ہولی کچھ بھی کہتے ہیں، دوسرا نام بھی کہتے ہیں، لیکن ویٹیکن سٹی اس کو پورے ملک کی حیثیت ہے، پورا کنٹری مانا جاتا ہے. البتہ روم شہر کے اندر ہے اور تھوڑے سے رقبے میں ہے. بیچ میں چوراہا ہے اور اس کے کنارے ایک بلڈنگیں ہیں اور وہ پورا ملک ہے. اس کی اپنی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان کی اپنی ایمبیسی ہے، ان کے نمائندے ہیں اور وہ بہت بڑا سسٹم ہے. اسکولس ہیں، چرچ ہیں، سب ان سے مربوط ہیں. وہاں پہ صرف 850 لوگ، 800 کچھ لوگ رہتے ہیں. اتنی بڑا ملک ہے. جب وہاں پر ویٹیکن سٹی کے اور جو پوری صرف ویٹیکن سٹی کے ہیڈ نہیں بلکہ پوری دنیا کے عیسائی دنیا کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہیں، جب ان کے سامنے جا کر امام سید سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنی لائبریری میں سب سے اچھی جگہ پہ رکھوں گا کیونکہ اس سے ابھی میں محروم تھا، نہیں معلوم تھا ایسی دعائیں موجود ہیں. اور شاید میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً کچھ 19 سال پہلے میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، میڈاگاسکر، تھوڑا دور دراز ملک ہے. تو وہاں پہ مجھے دکھایا ایک جوان کو کہ جو اس لیے صرف شیعہ ہو گیا تھا کہ اس نے وہاں کا ایک ریڈیو ہے، کچھ جوانوں نے مل کے وہاں ریڈیو چلاتے تھے، ایک صرف کیپٹل شہر میں
اینتھناناریو شہر کا نام ہے، تھوڑا بڑا نام ہے، تنا بھی کہتے ہیں آسانی سے. تو وہاں پر الحکمہ نام کا جو ہے ریڈیو اسٹیشن چلایا تھا کچھ قم کے اور تہران کے پڑھے ہوئے خوجہ طالب علم جو وہیں کے تھے میڈاگاسکر کے، انہوں نے چلایا ہوا تھا. تو اس ریڈیو پہ وہ صرف امام سید سجاد کی دعاؤں کا فرینچ لینگویج میں ترجمہ صرف پڑھتے تھے، کوئی شرح نہیں، کوئی تفسیر نہیں، صرف ترجمہ ریڈیو پہ چلاتے تھے. تو ان دعاؤں کے ترجمے کو سن کے میں اس فرد سے ملا ہوں جو شیعہ ہو گیا. تو پھر یہ سوچی کہ اتنی عظیم دعائیں آتی کہاں سے، اتنی عظیم الشان دعائیں جس سے بھی ہمارے جوان، ہمارے بہت سارے بزرگ، ہم سب بھی بہت سارے محروم ہیں. ممکن ہے ایسے پڑھ لیا ہو کبھی سرسری طور پر. اتنے عظیم جملے کہاں سے آتے ہیں، کس کے خیال میں، کس کے مخیلے میں، کس کے ذہن میں اتنے عظیم الشان جملے دعاؤں کے ہو سکتے ہیں جو امام سید سجاد. اور یہ دعائیں وہ ہیں جو صحیفہ سجادیہ کے. اس کے علاوہ 15 دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو کہتے ہیں مناجات 15. وہ دعاؤں سے بھی آگے کی بات ہے، یا چونکہ یہ دعائیں ہیں اور وہ کیا ہے، مناجات دعاؤں سے بھی آگے کا مرحلہ ہے. مانگنا یہ نیچے والا مرحلہ ہے، مانگنے سے اوپر کا مرحلہ کیا ہے، دعا سے بھی اوپر کا مرحلہ کیا ہے، مناجات. البتہ ہمارے علماء نے بتایا کہ مناجات سے بھی آگے کے مرحلے ہیں ہمارے پاس جو کہیں نہیں ہیں، اور دوسروں کے فقط مانگنا ہی ہے. دعا بھی نام کہتے ہیں دعا، لیکن دعا ہے نہیں، بہت کم دعا ہے، مانگنے کی حد تک ہے. اور ہم لوگ بھی عملی زندگی میں دعا کے نام پر مانگنے ہی کی حد تک ہے، صرف کہ مانگ لیں کچھ، دعا کرنے آئے یعنی کچھ مانگ لیں. اب مانگنے میں بھی درجات ہیں، کچھ لوگ صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا اپنے مانگنے کو بڑا کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ بلند چیزیں، کچھ معرفت کی چیزیں، کچھ عقل کی چیزیں، کچھ آخرت کی چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں. لیکن وہ سب سارا مرحلہ کیا ہے، وہ نیچے والا مرحلہ ہے. تو پھر الگ بحث ہے، وہ ہے کہ کتنی دعائیں ہیں. وہ 15 مناجات ہیں، وہ بھی تقریباً ایک صفحے کی، زیادہ بڑی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ جا کے پڑھیے گا، جو ایسی بات میں کیوں کہوں کہ جو خالی چلی ہے نا. لیکن اگر دل چاہے گا تو آپ کی مرضی، صحیح ہے جی ہاں. ایک صفحے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، عارفین کی دعا، توابین کی دعا، پلٹنے والوں کی دعا، الگ الگ نام سے بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، صابرین کی دعا. تو وہ 15 دعائیں ایک الگ مجموعہ ہے. ان 54 دعاؤں کے علاوہ یہ سب کے سب امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. اور ایک بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ عظیم الشان اور معرفت کا خزانہ، اگر پوری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی نہ ہوتی اور صرف ایک دعا یعنی دعائے ابو حمزہ صومالی ہوتی تو اور کسی دعا کی ضرورت کے احساس ہی نہیں ہوتا. اتنی عظیم الشان دعا، اتنا عظیم دعاؤں کا مجموعہ اور مفصل دعا. ماہ رمضان میں کبھی کبھی ہم نے بعض جگہوں میں دیکھا ہے، یہاں تو ہم شروع میں 10 دن چلے جاتے ہیں تو دعا ہوا کا ماحول نہیں بن پاتا اس وقت تک. بعد میں دھیرے دھیرے لوگ تیار ہوتے ماہ رمضان میں پھر آخر تک پہنچتے ہیں. جب شب قدر نزدیک آتی تو پڑھتے ہیں. تو بعض جگہوں پہ جہاں ان دنوں میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو دیکھا کہ باقاعدہ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، اور پڑھتے تھے لوگ، پڑھتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی. ایک شاگرد ہے امام سید سجاد کے، ایک شاگرد ہیں. ان کے اندر امام نے یہ صلاحیت دیکھی تو انہیں پوری اتنی عظیم الشان دعا پیش کر دی کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی دعا کافی. اب اس سے کیا اندازہ لگایا؟ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ تو ایک شاگرد تھا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ امام نے وہ تعلیم دے دیا. اگر اور بھی شاگردوں میں یہ صلاحیت ہوتی تو امام اور بھی بہت کچھ تعلیم دے سکتے تھے. یہ ایک شاگرد امیر المومنین کو ملا کمیل جیسا، جس کے امام نے دعائے کمیل تعلیم دے دی. اگر اور بھی کسی کے پاس طلب ہوتی اور بھی کوئی آ کر مانگتا کہ ہمیں بھی چاہیے تو امام اور بھی بہت زیادہ دعائیں تعلیم دیتے. لیکن اگر کچھ بھی دعا تعلیم نہیں دیتے تو اتنی دعائیں جتنی ہمارے پاس موجود ہیں وہی بہت ہی عظیم ہیں. جیسے وہ جملہ ہم کبھی کبھی عرض کرتے ہیں جارج جورداک کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا ہوتا کہ ہر زمانے میں ایک علی آتا رہتا. شکایت کی ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر زمانے میں ایک علی پیدا ہوتا رہتا، ہر زمانے میں ایک علی آتا رہتا. جو عاشق ہو گئے تھے، امیر المومنین کے عاشق ہو گئے تھے.
اور ہم لوگوں کے طریقے سے عاشق نہیں ہوئے تھے کہ عشق کرے تاکہ جنت ملے گی، بلکہ امیر المومنین کے کلام کو پڑھ کر اتنی لذت محسوس کی کہ اس لذت کی بنیاد پر، امام کے کلام کے حسن کی بنیاد پر امام کے عاشق ہو گئے، کرسچن تھے، اور اس عشق کی بنیاد پہ یہ تقاضا کرنے لگے کہ کیسے یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر زمانے کو ایک علی ملتا رہتا، ہر صدی میں ایک علی پیدا ہوتا رہتا۔ پھر وہاں پہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، جتنی بھی صدیاں آ چکی ہیں اور جتنی بھی صدیاں بعد میں آئیں، ان تمام صدیوں کے لیے بھی ایک ہی علی کافی ہے اگر اسے سمجھ لیا جائے۔ ابھی اسی علی کو کتنا سمجھا گیا ہے، جار جرداق جیسے لوگ تھوڑا وہ سمجھ گیا، نہ تو ایک پہلو سمجھا ہے، حکمت کے پہلو۔ جار جرداق نے امیر المومنین کی حکمت کے پہلو کچھ سمجھا ہے، بہت سارے پہلو تو وہ بھی نہیں سمجھے، اور بہت سارے پہلو ہم لوگ بھی نہیں سمجھے، اور بہت سارے پہلو کچھ لوگ تھوڑا سمجھے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھیں گے۔ اسی طرح دعائیں ہیں، یہ اتنی ساری دعائیں کافی ہیں، عظیم الشان ہیں۔ یہ چند جملہ میں نے کہہ دیا، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا وہ جملے کی وہ معنی تو بتا دوں کم سے کم نا، کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو گئے کہ ابھی تو مانگتے رہے ابھی تک، تو پھر دعا ہے کیا، ہے نا؟ مشکل میں ڈال دیا نا آپ لوگوں کو۔ یہ دعا یعنی مانگنا، نہیں، مانگنا ہے ہی نہیں دعا۔ دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی بلانا کسی کو، دعا یعنی کسی کو آواز دینا، دعا یعنی کسی کو صدا کرنا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان پکار لے اور جس کو پکارا ہے وہ متوجہ ہو جائے تو بس ہو گئی دعا، کیونکہ پکار تو ہو گئی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا پکارے کہ پھر پڑھ رہا ہو، پکار نہیں رہا ہو، تو ظاہر ہے پکارنے سے، لفظوں کے پڑھنے سے، مثلا آپ کو فرض کریں کہ آپ جو ہے آپ مثلا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جوان کوئی پڑھنے گیا ہوا ہے، اس کو جو ہے اپنی اسٹڈی کے درمیان میں والدین سے پیسے کی ضرورت ہو گئی۔ اب وہ بیٹھ گیا کیا کرنے کے لیے، رات میں نماز وغیرہ پڑھ کر بیٹھ کے اس نے اپنے ماں باپ کو کیا کرنا، پکارنا شروع کیا کہ میرے ماں باپ، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دے دو۔ تو ملے گا پیسہ؟ نہیں، ضروری ہے کہ رابطہ برقرار ہو، ماں باپ سے رابطہ ہو، ماں باپ سے لنک جڑے، ماں باپ سے متصل ہو۔ پہلے زمانے میں خط کے ذریعے سے ہوتے، تبھی فون کے ذریعے سے ہو جائیں گے، تب وہ رابطہ ہوگا، تب محسوس ہوگا۔ ویسے ہی ہمارا حال ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اگر پکارنے دل چاہتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، مانگنے والی بات تو ہٹائے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تنہا لوگ ہیں، ہم خالی لوگ ہیں، اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، جو بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اعتبار سے ہیں، الہی من لی غیرک، کوئی تیرے سوا میرا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے دعائے کمیل کا، ایک چھوٹا سا جملہ، الہی من لی غیرک، تیرے سوا کون ہے میرا۔ اور انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی اس تجربے کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے جب اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں، واقعاً حقیقت میں کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ ہے، ان کا بہت احترام ہے، وہ بہت ہماری فکر کرتے ہیں، شوہر زوجہ کی، زوجہ شوہر کی، یہ سب بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا۔ جتنا زیادہ احساس کر لے انسان، یہ تو پڑھتے روزانہ ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ہر شب جمعہ کو پڑھ لیتے ہیں، الہی من لی غیرک، لیکن اس احساس تک پہنچنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی چاہے تو ماں باپ کو مہربان بنا دے، اللہ ہی چاہے تو دوسروں کو اپنا عزیز بنا دے، اللہ ہی چاہے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور خدا نخواستہ اس کے الٹا نہ ہو جائے کہ ماں باپ بیزار ہو جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، عزیز لوگ بیزار ہو جائیں، تو اصل تو سب کچھ اختیار اس کا ہے۔ عملی توحید یہی ہے جو موضوع تھا، عملی توحید یعنی انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ سب کچھ پروردگار کے اختیار میں، اور سب کچھ اس کی طرف سے دیکھے، اور سب کچھ اس کی طرف سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کی طرف پلٹانا بھی سیکھ لے۔
پلٹانا یعنی کیا کہ جب سب کچھ اس کی طرف سے ہے تو سب کچھ اسی کے لیے ہو. بہت ہی آسان جملے میں عرض کر رہا ہوں، ہے نا. جو کچھ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، جو کچھ بھی ہمیں ملے، جو کچھ بھی نظر آئے، جتنی نعمت، جتنی سب کچھ اس کی طرف سے ہے، تو بھئی ادھر سے جو کچھ بھی ہو وہ اس کے لیے ہونے لگے. تو عملی توحید کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وہی توحید کی جو اہل بیت کی زندگی میں ہر لمحے سراسر نظر آتی ہے. وہی عملی توحید جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں عملی توحید ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے. باقی تو ایسی خالی لفظ ہے، کوئی معنی نہیں اس کا رہتا ہے نا. جیسے کوئی ریکارڈر میں آپ لا الہ الا اللہ کی تسبیح چلا دے، ویسے ہمارے زبان پہ چلتی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے. اب کہ یہ ریکارڈر بڑا موحد ہے، یہ وائس ریکارڈر بہت بڑا مسلمان ہے، کوئی پوری کیسٹ لگا دی، گھنٹوں گھنٹوں وہ پڑھ رہا ہے. اور یہ جو ہے وائس ریکارڈر جس میں کئی گھنٹوں نوحہ چل رہا ہے تو بہت بڑا عزادار ہو گیا ہے. یہ ٹیلی ویژن جس پہ خوب نوحے چلتے ہیں تو یہ ٹیلی ویژن عزادار ہو گیا ہے. بھئی عزادار ہونے کے لیے غم کی کیفیت چاہیے. کھانا کھاتے کھاتے نوحے سن رہے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے نوحے سن رہے ہیں، ہنستے ہنستے نوحے سن رہے ہیں، بات کرتے ہوئے ٹھاکے لگاتے ہوئے نوحے سن رہے ہیں، اور عزادار بھی. تو یہ جیسے وائس ریکارڈر چل رہا ہے، اسی طریقے جیسے وہ عزادار ہے ویسے یہ بھی عزادار ہے. شعر پڑھنے سے تو کوئی عزادار نہیں ہو جاتا، ورنہ شعر پڑھنے کے اعتبار سے عزادار ہوتا تو ہم سے اور آپ سے زیادہ عزادار کون ہے؟ وہ جو ڈیوائس رکھا ہوا ہے وہ ہم سے زیادہ عزادار ہے، کیونکہ زیادہ پڑھ رہا ہے نا. عزادار یعنی غم کی کیفیت، حالت غم کا پیدا ہونا، وہ ہے تو عزادار ہے. اسی طریقے سے دعا، اب دعا چلتے رہے تو پھر اگر دعا، اسی کو دعا پڑھنے کو کہتے ہیں. دعا پڑھنا یہ توحید کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا یہ توحید ہے. تو وہ مائک تو ہم سے بھی زیادہ تو موحد ہے، جو چیخ کے بولتا ہے، دور دور تک آواز پہنچاتا ہے، وہ تو زیادہ توحید والا ہے. کتنا زبردست آواز نکلتی ہے. یہاں دھیرے سے بولتے ہیں، وہ زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے. جیسے بلند آواز میں بولنے والے ذاکر بہت بڑے ذاکر ہوتے ہیں، تو مائک بھی بہت بڑا جو ہے صحیح ہے. یہ بہت بڑا مسلمان ہو گیا. کتنی اذان کی آواز کہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو آواز کے نکلنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں توحید نظر آنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے. وقالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات. عرابہ کہتے یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے. ہم تو یہ کیا، چھوڑو یہ سب باتیں، یہ سب فضول باتیں نہ کرو. تم ہاں اتنا کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ٹچ ہی نہیں ہوا. ایمان کی لذت تم نے چکھی نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. توحید کی لذت تم کیا جانو؟ جو انسان آ کے رسول اللہ پر احسان جتائے وہ کیا جانے کی توحید کی لذت کیا ہے. ہاں یہ احسان اللہ کا ہے کہ تم نے اتنا کلمہ ہی پڑھ لیا چلو، ورنہ ایسے ہی دیوانوں کے طریقے سے پتہ نہیں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. وہی 365 خدا جو تم نے خود بنائے تو اسی کے پیچھے لگے رہتے. اپنا بنایا ہوا خدا، اپنے بنائے ہوئے خدا کی پرستش، یہ بہت ہی عجیب ہے. یہ دنیا کی بہت ہی عجیب لاجک ہے کہ میں ہی بناؤں اور وہی میرا خدا ہو، اور کسی کو تعجب بھی نہ ہو، ہے نا. جس کو میں بناؤں تو میں اس کا خدا ہوا نا، وہ کیسے میرا خدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، واضح ہے بھئی. جس چیز کو میں بنا رہا ہوں تو اس کا خالق میں ہوں. خالق کس معنی میں؟ خالق یعنی بنانے والا. اس کو میں نے بنایا. جیسے خالق شعر، یہ شعر میں نے بنایا ہے، یہ دیوار ہم نے بنائی، یہ گھر ہم نے بنایا ہے، تو یہ تو میرا بنایا ہوا ہے. تو جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے وہ میرا خدا کیسے ہوگا؟ یہی سوال قرآن نے کیا ہوا ہے، اور وہ سوال چل رہا ہے، باقی ہے، جاری ہے. 4000 سال پرانا. قرآن نے تو بعد میں بتایا ہے، لیکن سوال 4000 سال پرانا ہے.
کس کی زبان سے؟ جناب ابراہیم کی زبان سے. اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی کو اپنا خدا مانتے ہو جن کو تم نے خود ہی بنایا ہے؟ کیا تم انہی کی بندگی کرتے ہو جس کو تم نے خود ہی گڑھا ہوا ہے؟ قرآن کے اس 2 جملے کے ایک سوال کے جواب 4000 سال سے ہم یہ دعویٰ کرتے کہ پورے ہندوستان کے لوگ مل کے اس ایک سوال کا جواب دے دے، بس سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. یہ نہیں کہ صرف نان مسلمس جواب دے جو پتھر کے خدا بناتے ہیں، ہم لوگ بھی مل کے جواب دیں جو رسموں کو خدا بناتے ہیں. تم نے جو بنایا اسی کو خدا مان لیا، اسی کے پیچھے پڑے ہو. یہ ہمارے محلے کی رسم ہے، یہ ہمارے قبیلے کی رسم ہے، یہ ہمارے شہر کی رسم ہے، یہ ہمارے رسم کے خلاف کون بول رہا ہے؟ یعنی میرے خدا کے خلاف. خدا کے خلاف بولو، خدا کی قسم اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اپنی بنائی ہوئی رسم کے لیے بول دو تو بہت زیادہ پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بنایا ہوا خدا ہے. اپنا بنایا ہوا بہت اچھا لگتا ہے، اپنا بنایا ہوا حلوہ بھی اچھا لگتا ہے، اپنے بنائے ہوئے پراٹھے بھی اچھے لگتے ہیں، اپنا بنایا ہوا اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگ بھی ہے بچوں، چاہے وہ کیسی بھی ہو لیکن اچھی لگتی ہے. ماں باپ کو جا کے دکھاتے ہیں، ٹیچر کو دکھاتے ہیں، چلو بچے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے خدا یہ ساری قیامت ڈھاتے ہیں. اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پتھر کے خدا لوگوں نے بنائے، ہم نے دین کے خدا بنانا شروع کر دی. اور یہ 4000 سال کے پرانے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دے پائے، چونکہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہاں اور نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے بیزاری کرو. اس کا جواب زبان سے نہیں ہے، اس کا جواب ذہن سے ہے ہی نہیں کہ ذہن سے جواب دے سکو. اس کا جواب فقط عملی توحید ہے کہ جب تک اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی بندگی میں لگے رہو گے کبھی بھی عملی توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے. خاک نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، صرف مائک والا خدا ملے گا، مائک والی توحید ملے گی، اور کچھ نہیں ملے گا. وائس ریکارڈر والا مل جائے گا لیکن قرآن والی توحید نہیں ملے گی، رسول اللہ والی توحید نہیں مل سکتی. رسول اللہ والی توحید کہاں ملتی؟ جب انسان اللہ کو پکارنا سیکھ لے. مانگنے کے لیے صرف نہیں آئے، پکارنے کے لیے آئے، اور اس طرح پکارے کہ پکارا جائے تو لازمی طور پر اگر اس سے پکارا جائے گا تو وہ سن لے گا، پڑھا جائے گا تو نہیں سنے گا. پڑھنے سے تھوڑی نہیں سنتا، پڑھ رہے بھائی پڑھو. آپ کینیڈا میں بیٹھ کے پڑھ رہے تو پڑھو. ماں باپ تو نہیں سنیں گے، ماں باپ سے رابطہ ہوگا تبھی پیسہ آئے گا. تو بیٹھ کے دعاؤں پہ دعائیں پڑھتے رہو تو پڑھتے رہو. اللہ سنے گا کب؟ جب ان دعاؤں کے ذریعے سے اسے پکارا جائے. اور پکارا کب جاتا ہے؟ جب لنک جڑ جاتا ہے، جب رابطہ ہو جاتا ہے، جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. جہاں سب سے زیادہ شدید احساس انسان کو ہونا چاہیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہاں بھی یہ بیچارہ جاتا ہے سال میں، زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، پوری زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، اور وہاں بھی جا کے انسان صرف لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک. سب کو ہم نہیں کہہ رہے، انشاءاللہ آپ نے ایسا حج نہیں کیا ہوگا. یعنی جہاں پہ سب سے شدید احساس ہونا چاہیے کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے یہ کہنے کے لیے کہ اے میرے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں آ گیا. جو لبیک کے معنی ہاں میں حاضر ہوا، ہاں میں لبیک یعنی کیا ہے؟ یعنی ہاں حاضر ہوں. ہاں حاضر ہوں کب کہا جائے گا؟ جب انسان اپنے پورے وجود سے یہ محسوس کر رہا ہو کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. لیکن اگر مولوی کے کہنے پہ کہ لبیک اللہم لبیک دی تو وائس ریکارڈر والا لبیک ہو گیا، جیسے مولوی کی زبان سے نکلا ویسے. اور شاید وہ بیچارہ مولوی بھی جو ہے صرف زبانی سے کہہ رہا ہو. جو پروفیشنل صرف کاروان والے مولوی ہوتے ہیں، سب کو ہم نہیں کہہ رہے، البتہ بہت ہی اچھے بھی ہوتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب تک اس حالت تک انسان نہیں پہنچے تب تک عملی توحید کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر پائے. عملی توحید جو عمل میں توحید نظر آئے، یعنی ایک پروردگار، میں تجھے پکار رہا ہوں، میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی نصرت مانگتا ہوں، میں تیرے ہی لیے کسی سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے ہی لیے کسی سے نفرت کرتا ہوں، میں تیرے ہی حکم کو مانتا ہوں، میں تیرے سوا کسی کے حکم کو نہیں مانتا ہوں، میں کسی کے حکم کو اتنا ہی مانتا ہوں جتنا تیرے مطابق ہو.
میں ماں باپ کے حکم کو بھی اتنا ہی صرف مانتا ہوں جتنا تیرے مطابق ہو، تیرے خلاف ہو تو ان کو بھی نہیں مانتا۔ عملی توحید، سمجھ گئے نا؟ خالی میں ایک اشارے کر رہا ہوں، یہ ساری بحثیں میں نے اپنی پوری زندگی میں درک کر لیا ہے کہ تو ہی زندگی کو چلانے والا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارے یہاں تک مشکل ہو گئی ہے، یہیں پہ ہم نے پڑھا تھا چند مہینے پہلے، لوگوں کو ہضم نہیں ہو پایا وہ بات کہ جو فرعون بھی سمجھتا تھا۔ فرعون نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خالق میں ہوں، لیکن ابھی تو توحید اتنی مشکل میں پڑ گئی ہے کہ ابھی اللہ کو خالق تو بھول گئے ہیں اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ وہ لفظ لا کے چپکاتے ہیں کس کے ساتھ؟ امیر المومنین کے ساتھ۔ یہ ظلم، کلپس بناتے ہیں، نہیں معلوم اپنی جہالت، لوگ ظاہراً تو اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن در حقیقت اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ دلیلیں ایسی لاتے ہیں بچوں والی کہ جناب عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ اخلق من طیر اخلق من الطین، میں مٹی سے پرندہ خلق کر رہا ہوں۔ وہ بعد والا جملہ نہیں دیکھتے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ خلق ہوگا، یہ بولے گا، یہ آواز آئے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا بنایا ہوا مٹی کا پرندہ وہ مٹی کا کھلونا ہی بن کے رہ جائے گا جب تک کہ بِإِذْنِ اللَّهِ نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو کہ یہ اڑنے لگے، یہ پرندہ بن جائے۔ چاہے حضرت عیسیٰ ہوں چاہے رسول اللہ ہوں، اگر اذن پروردگار نہیں ہوگا تو مٹی کے مٹی کا پرندہ رہ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان جب دعا امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے عظیم الشان جملوں کو پڑھ کر جب پکارنے کی حالت میں انسان پہنچتا ہے، میں جلدی سے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں جو شاید کبھی پہلے پڑھی ہو آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ان دعاؤں کا ترجمہ کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مانگنے بھی اگر آتا ہوں، جو مانگنا بھی تو کس سے مانگنا ہے؟ مانگنا بھی ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ مانگنے کے اصول ہے، اگر اب یہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر کسی کے سامنے کچھ مانگنا بھی ہے تو اس کے شرائط بیان کیے گئے، شریف النفس انسان ہو، کیسے لوگوں سے کوئی انسان سوال کرے، لیکن وہ سوال بھی خیر اللہ کے وسیلہ سمجھ کے کرے، لیکن خود امام ہی نے یہ فرمایا، عرفہ کے دن دیکھا امام سید سجاد نے، عرفہ کے دن دیکھا کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، تو کہا واہ افسوس ہے کہ آج کے دن اگر ماں کے شکم کے بچے کے لیے بھی دعا کی جائے تو اللہ اسے، یہ بیچارہ کس کے یہ مانگ رہا ہے ان کے سامنے جو خود مانگنے کے لیے محتاج ہے، اپنے جیسوں کے سامنے مانگ رہا ہے، اپنے جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے۔ وہ بھکاری تو نہیں سمجھے گے ان باتوں کو، لیکن امام نے یہ جملہ اس لیے کہا کیا کہ ہم جیسے بھکاری لوگ سمجھ لیں، وہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا کہ اپنی زندگی کے مسائل میں اگر مانگنا بھی ہے تو وسیلہ تو کوئی اللہ قرار دے سکتا ہے، وسیلہ سمجھ کے اس کے سامنے بات رکھ بھی دیں کہ بھئی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمیں قرض چاہیے ہے، لیکن پھر بھی وہاں ساری امیدیں کس کے ساتھ ہوں؟ اللہ کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں عملی توحید، عملی توحید۔ پھر اس کے شرائط دعاؤں میں بیان کیے کس طرح سے انسان مانگے۔ لہذا وہ جملہ میں آپ کی جلدی پورا کر دوں کہ امام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور جب میں اس سے مانگتا ہوں، جب اسے پکارتا ہوں مانگنے کے لیے، اور جب وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اپنی طلب کو بھول جاتا ہوں۔ اب امام اور بھول جائے، امام بھول جاتا ہے، امام تو بھولنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں بھولنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کو پکارا اور اپنے وجود میں محسوس بھی ہے کہ میں نے پکارا ہے اور وہ میری طرف متوجہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اگر سچ میں پکارو گے تو ہمارے پکارنے سے تو متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر واقعاً کوئی پکارتا ہے تو یہ وعدہ قرآن اذا سألک عبادی انی فإنی اجیب، مانگے بھی تب بھی میں جواب دیتا ہوں۔ ادعونی فاستجب لکم، تم پکارو مجھے میں تمہارا
جواب دوں گا، یعنی کسی بھی پکار کو اللہ رد نہیں کرتا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو امام فرماتے ہیں جب میں اسے پکارتا ہوں اور وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اپنے سوال کو، اپنی مانگ کو بھول جاتا ہوں۔ کیوں بھول جاتا ہوں؟ کہ جب اتنی بڑی چیز سامنے آ جائے تو چھوٹی چیزیں یاد نہیں رہ جاتی۔ یہ نہیں کہ بھول گئے، قانون ایک ہے، یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو چھوٹی چیزیں ذہن سے، چونکہ ایک وقت میں انسان ایک مسئلے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر چھوٹی چیز طرف متوجہ ہے تو بڑی چیز طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور اگر بڑی چیز کی طرف متوجہ ہے تو چھوٹی چیز ایسی نہیں رہ جاتی اس کی طرف توجہ کرے، اس لائق نہیں رہ جاتی، اس لائق نہیں رہ جاتی، ہے نا۔ میں دوسری مثال پہلے دے چکا، لیکن آج مثال ایک دوسری دوں۔ مثلا میدان کربلا میں اتنے سارے زخم کھا رہے تھے لیکن کسی کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اتنے زخم کھانا، جیسے یہ زخم جو جسم پہ آ کے نہیں لگ رہے، جسم پہ تیر نہیں لگ رہے، جسم پہ تلواریں نہیں لگ رہے۔ کیوں؟ اس لیے جب توجہ اللہ کی طرف ہے، جب حق حسین ابن علی کا ادا کیا جا رہا ہے، تو جب اتنی بڑے مسئلے کی طرف توجہ ہے تو زخموں کی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ زخموں کا درد انہیں محسوس ہوتا ہے جو درد کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اسے دیکھ رہے ہیں جو اس پورے جسم کا خالق ہے اور اس کی راہ میں نکل پڑے ہیں، تو پھر درد کہاں دکھائی پڑے؟ جب بہت زیادہ درد میں، بہت زیادہ زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور نگاہوں کے سامنے حسین ابن علی کا چہرہ آ گیا ہے، تو حسین ابن علی کا چہرہ دیکھیں گے یا درد کو محسوس کریں گے؟ یعنی حسین ابن علی کے چہرے کا احساس زیادہ بڑا ہے یا زخموں کے درد کا احساس زیادہ بڑا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بڑے درد میں وہ تڑپ رہے ہوں گے، بالکل نہیں تڑپے، بالکل درد کا اظہار نہیں کیا، بالکل نہیں چیخے، بالکل نہیں چلائے۔ چونکہ درد ہوتا ہے تو بے اختیار چیخ نکلتی ہے، درد ہوتا ہے تو بے اختیار چہرے پر اور صداؤں میں اس کا اثر سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے آئے گا جس کے لیے سب سے بڑی چیز درد ہو۔ لیکن اگر کسی کے سامنے اس سے بھی بڑی چیز سامنے آ گئی تو پھر درد کا کہاں احساس ہوتا ہے؟ اب آپ یہ نہ کہنے لگیں پھر کہ درد کا احساس نہیں، پھر تو کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ نہیں، بڑا کام یہی تھا کہ اتنے بڑے مقصد کو لے کے آئے تھے کہ درد اس لائق نہیں رہ گیا۔ امام نے یہ مطلب بیان کیا کہ دیکھو، جب میرا خدا میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر تو مجھے کچھ بھی نہیں یاد رہا، کیا مانگوں اس سے؟ اس سے بڑھ کے مانگنا کیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کا پورا ہونا کیا ہے کہ میں نے بلایا اور میری طرف متوجہ ہوا، مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، مجھے جواب دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے دعا کی قبولیت کیا ہوگی؟ اب آپ پریشان نہ ہو جی پھر مولانا نے آ کر کہہ دیا کہ اللہ نے دیکھ لیا، پھر دعا ہوا سب رہ جائے گی یہاں پر۔ نہیں، وہ تو اللہ اپنے اعتبار سے سارا مسئلہ حل کرے گا، اس کو اس کے اوپر چھوڑ دو کہ کب کس چیز کی ہماری ضرورت ہوگی اور کب حل کرے گا۔ ذرا ان چند جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی دعا ہے حمد و ثنا کی دعا اللہ کے بارے میں، اور وہ عملی توحید کا نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اول ہے اور اس کے پہلے اور کچھ بھی نہیں، اس کے پہلے کچھ بھی نہیں۔ یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہے آگے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اللہ کو بھی کوئی پیدا کرے گا تو وہ اللہ نہیں رہ جائے جو پیدا ہوا، پھر وہ اللہ ہوگا جس نے پیدا کیا۔ پیدا ہونے والا تو اللہ نہیں ہوگا نا۔ اور جہاں تک سوچ سکو اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، جس کو بھی پیدا کیا گیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں کہیں تو جا کے رکیں گے، تو جہاں آخر میں جا کے رکیں گے وہی اللہ ہوگا، کیونکہ اس کے پہلے کچھ بھی نہیں، بلا اول کان قبلہ، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، کوئی اول نہیں۔ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، اور ایک ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی آخر نہیں۔ قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر، اس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ اب ان کلمات بھی جا کر شرک، ہمارے بعض ذاکرین جو ہے، بعض ذاکرین ڈھونڈتے ہیں کوئی شرک کا نقطہ نکالا جائے، ان جملوں کو جا کے چپکایا جائے، کس کے ساتھ؟ یہ جو امام سید سجاد نے اللہ کے لیے استعمال کیا، جو قرآن میں سورہ حدید کے
ابتدائی آیتوں میں، جس کے لیے امام سید سجاد ہی نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ حدید، سورہ توحید اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں کو آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے، لیکن یہ شرک سے آلودہ ذہن، نجس ذہن تو کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اول کے معنی کیا ہوتے ہیں اور آخر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کا اول ہونا اور آخر ہونا کیا ہے؟ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین۔ اب پریشان نہیں ہو، میں بس جلدی ختم کرنے والا ہوں۔ اب سوچ رہے ابھی شروع کیا تو بھی لمبی چلے گی، تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں جلدی ختم کر رہا ہوں۔ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، دیکھنے والوں کی نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، لیکن محسوس کرنے والے اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ پہ کلمہ، یہاں پہ نہیں ہے۔ وَعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ، اور صفت بیان کرنے والوں کے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ یہ تو اپنے اعتبار سے جو سوچتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو ہمارے آپ کے نہیں ہے، رسول اللہ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی ذات ہمارے آپ کے نہیں، امیر المومنین اور امام سید سجاد کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات لا محدود ہے، اور بہرحال رسول اللہ کی خلقت ہمارے اعتبار سے لا محدود ہے، اللہ کے سامنے محدود ہے، اور لا محدود ان لمیٹڈ میں سما ہی نہیں سکتا، یہ ایک قانون۔ اور اسی لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کیا کہ ہم سب مل کر اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اس کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کافی کے جملے، ٹھیک ہے۔ اس کے صفات کے اعتبار سے کوئی رسول اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی امیر المومنین جیسا نہیں جو اللہ کو اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننا چاہیے۔ وہ صفات کے اعتبار سے، اللہ کی صفات کے پہچان میں کوئی رسول اللہ جیسا نہیں، کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور علی نے۔ لیکن یہ سب صفات کی بات ہے، لیکن اللہ کی ذات، اصل ذات، وہ کسی عبد کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ امام سید سجاد بھی فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں۔ الہی ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے میرے پروردگار، ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا اور تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ امیر المومنین کے جملے نہج البلاغہ بالکل شروع میں، ابھی وقت نہیں ہے، ٹھیک، تمام کر دیں، خود ایک جملے کا اور ترجمہ کر دیں۔ واخترعهم على مشیتہ اختراً، کیا ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداءً، اس نے جو خلقت کی ہے، خلقت کا لفظ یوں ہی استعمال کر لیں۔ جو لوگ مریض ہوتے ہیں، مریض ذہن سے اگر کہے کہ فلاں خالق تو وہاں مشکل پیدا آتی ہے، ورنہ کوئی جو شیر کا خالق ہوتا ہے، کوئی فلاں کا خالق ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی خالق ہیں وہ سب جو چیزیں موجود ہیں اسی سے خلق کرتے۔ فرق یہ ہے، ابتداء کا مطلب یہ ہوا، یعنی الفاظ موجود ہیں، الفاظ کو اکٹھا کر کے منظم کر کے شعر بنا دیا۔ یوں نہیں کہ الفاظ بھی خود ہی بنائے ہیں، الفاظ پہلے سے تھے، الفاظ کو منظم کر کے شعر بنانے کا، یہ شعر کے خالق ہو گئے اللہ کی۔ یا مثلا میٹیریل موجود تھا، لوہا موجود تھا، سیمنٹ موجود تھی، فلاں چیزیں موجود تھی، ان سب کو ایک منظم طریقے سے بنا دیا، بلڈنگ بنا دی۔ تو بلڈنگ بنایا اس نے بھی، بلڈر نے بھی بنایا، لیکن اس نے میٹیریل اٹھا کے لے آئے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ابتداءً، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ فرق تھوڑا محسوس کرنا مسئلہ سخت ہے، ابھی آپ جو ہے آرام کرنے کے موڈ میں آ گئے تو ہم آپ کو زیادہ محسوس نہیں کرائیں گے۔ واخترعهم على مشیتہ اختراً ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثهم فی سبیل محبت، لوگوں کو اپنی محبت کے لیے برانگیختہ کر دیا، ابھار دیا اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ نے سب کو، اب اللہ ابھارے اور ہم لوگ سو جائیں تو ہماری مشکل ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے سب پوری خلقت کو ابھار دیا اور سب زبردست محبت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کبھی اس میں چیٹنگ کر جاتے ہیں اللہ کی محبت، کیونکہ جس کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں، اتنا ساری ربوبیت کے مظہر، خلقت کے مظہر، رازقیت کا اتنا جلوہ نظر آ رہا ہو، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس سے محبت نہ کی جائے؟ ماں باپ روٹی آ کے دے دیتے، اس سے محبت ہو جاتی ہے،
لیکن اللہ اتنا سب کچھ دے رہا ہو اور کوئی محبت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے لوگوں کو ابھار دیا ہے اس کی محبت کے لیے۔ یہ دعا کے چند جملے تھے، پہلی دعا، باقی اب جا کے خود ہی پڑھیے گا، بس دل چاہے پڑھیے، دل چاہے نہ پڑھیے گا، زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں یہاں پہ ہم خود دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے اللہ، ہمیں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے اور ان کی دعاؤں سے آشنائی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔